ہاں، تو حدیث نمبر 3 کا آخری جملہ تھا وہ تحلیل و تسلیم، جہاں تک بات پہنچی تھی۔ تحلیل و میں جو اضافت ہے، کس چیز کی اضافت کس کی طرف ہے؟ مصدر کی اضافت ظرف کی طرف، اور تحلیل بمعنی محلل اسم فاعل ہے، اور یہ اضافت بمعنی فی ہے، اور پورے عبارت کو کھولیں گے تو کس طرح بنے گی؟ المحلل فیہا التسلیم، کہ نماز میں حلال کرنے والی چیز سلام ہے، اور مطلب اس کا یہ تھا کہ تکبیر تحریمہ سے جو چیزیں حرام ہو گئی تھی تو اس سے وہ چیزیں دوبارہ جائز ہو گئی۔ اب یہاں بھی اختلاف ہے کہ سلام کا لفظ ہی کہنا ضروری ہے یا کوئی اور ذریعے سے بھی آدمی نماز سے نکل سکتا ہے، جیسے کہ بات چیت کر لی مثلا کسی سے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ خروج بصنع المصلی تو فرض ہے کہ انسان اپنے عمل کسی بھی عمل سے جو منافی صلاۃ ہو، نماز کے منافی ہو، کوئی بھی ایسا عمل کرے اور اس سے نماز سے نکلے، یہ تو فرض ہے، لیکن خاص سلام کے ساتھ جو نکلنا ہے یہ فرض نہیں، یہ واجب ہے۔ اب واجب ہے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر سلام کے بغیر کسی اور طریقے سے نکلے گا تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، لیکن صرف ہونے کو ہو جائے گی، نماز ہونے کو ہو جائے گی، اس کا جو فرض ہے وہ ساقط ہوگا، لیکن اس پر اعادہ بہرحال لازم ہوگا، کیونکہ واجب اس نے چھوڑ دیا، اور جس نماز میں واجب چھوڑ دیا جائے تو اس کا اعادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ اعادہ اس معنی میں ہوگا کہ اس میں نماز کا جو نقص ہے نا، جو کمی رہ گئی تھی، وہ گویا کہ دور کی جائے گی۔ اصل نماز تو ہو گئی ہے، صرف کمی اس میں رہ گئی ہے، اور باقی ائمہ کہتے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہوئی، وہ نماز ہی باطل ہے، تو اس وجہ سے اس کا اعادہ لازم ہے کہ نماز ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو دیکھو ان دونوں چیزوں میں فرق ہے نا، کہ ایک چیز کے سٹرکچر کو آپ مان لیں لیکن کہے کہ ناقص ہے، اس کے نقص کو دور کرنا، تو احناف اس چیز کے قائل ہیں کہ اگر کوئی بغیر سلام کے نکلا ہے تو اس کے نماز میں نقص ہے جس کو دور کرنا ہے، اور باقی ائمہ اس سٹرکچر ہی کو نہیں مانتے، اس چیز کو مانتے نہیں کہ کچھ وجود میں بھی آئی ہے نماز، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نماز باطل ہے۔ تو یہ احناف کا ان کا فرق ہوا، لیکن یہ فرق صرف نظریاتی فروق ہے، عملاً اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہے، اس لیے کہ احناف بھی نماز کو واجب الاعادہ کہتے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ کسی حنفی کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ نماز بات چیت کسی اور ذریعے سے توڑتا، سلام ہی کے ذریعے سے۔ تو یہ فقہی باریکی کی باتیں ہیں، نظریاتی ہے صرف۔ تحلیل و تسلیم، اب یہاں ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے تکبیر تحریمہ کو واجب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ کہا، اور سلام کو آپ نے واجب کہہ دیا، حالانکہ دونوں کی پوزیشن ایک جیسی ہے نا، کیونکہ تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر جو ہے یہ عرف کی وجہ سے ثابت ہے، اور سلام میں بھی السلام علیکم کے الفاظ عرف کی وجہ سے ہے، اور شرعاً دونوں ضروری نہیں ہے، نہ وہاں ضروری ہے نہ یہاں ضروری ہے۔ تو یہ فرق آپ نے کیوں کیا حکم میں کہ آپ نے اللہ اکبر کے مخصوص الفاظ کو تو سنت کہا لیکن سلام کو آپ نے واجب کہہ دیا؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ وہاں جو متبادل چیزیں تھیں نا، اللہ اکبر کے علاوہ جو باقی الفاظ تھے، اللہ اجل، اللہ اعظم وغیرہ وغیرہ، تو وہ سب مناسب الفاظ تھے، یعنی اس میں یہ صلاحیت تھی کہ اس سے نماز کی شروعات کی جائے اور نماز میں اس کو استعمال کیا جائے۔ البتہ اللہ اکبر کا لفظ اس وجہ سے قابل ترجیح تھا کہ اس کا عرف عام تھا صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک، تو اس لیے ہم نے اس کو سنت کہا۔ لیکن یہاں سلام کے علاوہ جو باقی طریقے ہیں نماز سے نکلنے کے، جیسے کہ بے وضو ہونا ہے، بات کرنا ہے، اٹھ کے چلا جانا ہے، تو یہ سب نامناسب کام ہیں۔ کیا ہے؟ نامناسب کام ہے، جو نماز کا حصہ بننے کے لیے لائق ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ سلام ہی واجب ہے، سلام کے علاوہ باقی چیزیں اختیار نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ وہاں متبادل چیزیں مناسب تھی تو ہم نے اختیار دے دیا، یہاں متبادل چیزیں انتہائی نامناسب ہیں تو ہم نے اس پہ روک لگائی۔ یہ بات ہو گئی ختم، اب سمجھ گئے نہیں سمجھ؟ قال ابو عیسی ھذا الحدیث اصح شیء فی ھذا الباب واحسن، اس کا مطلب پہلے آیا تھا، کون بتائے گا کہ اس جملے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس باب میں جو روایات ہمیں میسر ہے اس میں سب سے بہتر روایت یہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ لازم نہیں ہے کہ فی نفسہ ہی بھی یہ حسن صحیح ہو، بلکہ الگ سے ہم اس کی تحقیق کریں گے، کبھی وہ فی نفسہ ہی بھی صحیح ہوگا، کبھی اس سے کم درجے کا ہوگا۔ تو یہ ایک بات ہے کہ اصح شیء فی ھذا الباب احسن۔
عبداللہ ابن محمد ابن عقیل، یہ جو عقیل ہے نا، یہ حضرت علی کے بھائی ہے، عقیل ابن ابی طالب حضرت علی کے بھائی ہیں۔ تو اس حضرت عقیل کے بیٹے تھے محمد، اور محمد کے بیٹے تھے عبداللہ، تو یہ حضرت علی کے بھائی کے پوتے ہیں۔ کون ہے جناب؟ حضرت علی کے بھائی کے پوتے۔ ان کا تعارف ذکر کرے کہ عبداللہ بن محمد بن عقیل جو ہے وہ صدوق، یہ سچا راوی ہے، قابل اعتبار ہے۔ وقت تکلم فی بعض اہل العلم من قبل حفظ، بعض نے اس میں کلام کیا ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ یہ صدوق ہے۔ قال ابو عیسیٰ، راجح ہونے کی، صدوق ہونے کے لیے تائید پیش کر رہے ہیں کہ اس پہ اتنی بڑی شخصیت کی گواہی ہے نا، جس سے بڑی گواہی نہیں ہو سکتی، اور وہ شخصیت کون ہے جناب؟ امام بخاری کی، کہ وہ سمعت محمد بن اسماعیل یقول کان احمد بن حنبل و اسحاق بن ابراہیم والحمیدی، یہ تینوں بڑے بڑے حضرات جبال علم، یحتجون بحدیث عبداللہ بن محمد بن عقیل، اس کو وہ حدیث کو قابل حجت اور استدلال سمجھتے تھے۔ تو یہ توثیق کی دلیل ہے یا جرح کی دلیل ہے؟ توثیق کی، انہوں نے حدیث کو معتبر مانا ہے۔ اور ان حضرات کے رویے کی روح سے امام بخاری کا اپنا تبصرہ یہ تھا کہ قال محمد ہو مقارب الحدیث، مقارب الحدیث کا مطلب حدیث کو قریب کرنے والا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ آپ تشبیہ دے، ایک حدیث کا ڈھیر لگا ہوا ہے، مجموعہ ہے، اور ایک آدمی اپنی حدیث گھسیٹ کے لا رہا ہے، اور اس کے قریب تک لا کر چھوڑ دیا اس نے، تو اس ڈھیر کے اوپر تو نہیں پہنچایا اس نے، یا بیچ میں بھی نہیں پہنچایا، یا بالکل ڈھیر میں داخل بھی نہیں کیا، لیکن اس کے قریب لائے۔ تو مطلب یہ اپنی حدیثوں کو کھینچ کر صحیح کے قریب لانے والا ہے، مطلب یہ صحیح ہے، لیکن ذرا دور سے قسم کا صحیح ہے، بالکل اعلیٰ درجے کا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ان کا مطلب ہے مقارب الحدیث۔ مطلب یہ جرح کا لفظ نہیں ہے مقارب الحدیث، بلکہ یہ کس چیز کا لفظ ہے؟ تعدیل کا لفظ ہے۔ قال ابو عیسیٰ فی الباب عن جابر بن سعید، ان حضرات سے بھی روایات ہے، جیسے کہ وہ فی الباب میں امام ترمذی باقی روایت کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو یہ دوسری بات ہو گئی ختم، تیسرا چوتھا باب ہوا شروع۔ کیا ہے اس کا عنوان جناب؟ خلا کہتے ہیں، بیت الخلا، جس کو آج کل ہم بیت الخلا بولتے ہیں، کہ انسانی حاجت سے فراغت کی جگہ میں جب آدمی جانا چاہے تو اس کے لیے کیا ادب آداب ہیں۔ تو اور ادب آداب کے ساتھ ایک اہم ادب یہ ہے کہ وہاں یہ دعا آدمی پڑھے، بیت الخلا کی دعا۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ دعا جو آگے ہم پڑھیں گے، اس دعا کے پڑھنے کا موقع کہاں ہے، کون سا ہے؟ اس دعا کے پڑھنے کا موقع بیت الخلا سے باہر ہے۔ آپ جب بیت الخلا جائیں گے تو باہر یہ دعا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اندر داخل ہوں گے۔ اندر داخل ہونے کے بعد اس کا موقع نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ ایک آدمی اگر اندر داخل ہوا اور وہ دعا بھول چکا ہے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ تو پھر دیکھا جائے گا کہ اگر وہ بیت الخلا اندر سے صاف ہے، جیسے کہ آج کل اکثر بیت الخلا ہوتے ہیں کہ فلش سسٹم ہے، اس میں پانی سے بہایا جاتا ہے، چیزیں صاف ہوتی ہیں، تو ایسا بیت الخلا جس میں گندگی بظاہر نہیں ہے، تو اس میں آپ اگر باہر بھول گئے تو اندر بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر جگہ گندی ہے تو پھر آپ اندر نہیں پڑھ سکتے۔ گندے ہونے نہ ہونے کا فیصلہ آپ خود کریں گے وہاں کہ یہ ہے یا نہیں، سمجھ رہے جناب؟ اب اندر پڑھنے کی پھر آخری انتہا کیا ہے؟ تو وہ ہے مطلب یہ کہ اپنے بدن کو کھولنے کے لیے ناڑا کھولنا۔ جب تک اپنے بدن کے کھولنے کا عمل شروع کیا نہیں ہے تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب کھولنے کا عمل شروع کر لیا تو پھر اس کا وقت ہو گیا ختم۔ اور جو بعد والی دعا ہے تو آپ بیت الخلا سے باہر نکل کر وہ دعا پڑھیں گے، سمجھ جناب؟ آپ اگر صحرا میں ہیں، کسی تعمیر میں نہیں ہے، کسی بنے ہوئے واش روم میں نہیں جا رہے، صحرا میں قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں پھر سطر کھولنا یہ معیار ہے کہ اگر آپ نے سطر کھولنے کا عمل شروع نہیں کیا ہے تو آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر سطر کھولنے کا عمل شروع کر لیا تو پھر یہ دعا آپ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ بات تو ہو گئی ختم۔ دوسری اہم بات یہ کہ اس دعا کے الفاظ کیا ہے؟ تو 3 قسم کے الفاظ آئے ہیں۔ کتنے الفاظ؟ ایک ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبث کے با پر ضمہ۔ دوسرا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، با پر سکون۔
تیسرا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبیث، جیسے کہ روایت کے الفاظ ہیں۔ زیادہ مشہور جو لفظ ہے وہ کون سا ہے جناب؟ خبث والخبائث۔ تو اس میں آپ دونوں گوئے کے پڑھ سکتے ہیں، خبث والخبائث اور خبث والخبائث، دونوں میں فرق تھوڑا سا معنی کے لحاظ سے یہ ہے کہ اگر خبث ہوگا با پر ضمہ تو اس کا معنی کیا ہے؟ خبیث شیاطین، مذکر شیاطین جو خبیث ہیں، شریر ہیں، اور خبائث کا معنی ہوگا مؤنث شیاطین جو کہ خبیث ہیں۔ تو گوئے کہ مذکر شیاطین سے الگ پناہ مانگی گئی، مؤنث سے الگ مانگی گئی۔ اگر خبث با کے سکون کے ساتھ ہے تو اس کا معنی ہوگا گندگی، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر گندگی سے۔ والخبائث، پھر خبائث میں دونوں قسم کے شیطان آئیں گے، مذکر اور مؤنث شریر شیاطین سب آئیں گے، کہ شریر شیاطین سے۔ پھر یہاں ایک بات ہوگی کہ خبائث تو مؤنث کا صیغہ ہے، جبکہ عام تعبیر عربی کا یہ ہے کہ وہ مؤنث کو مذکر کا تابع بناتا ہے، نہ یہ کہ مذکر کو مؤنث کا تابع بنایا جائے۔ تو یہاں تو الٹا معاملہ ہوا کہ خبائث میں جو مذکر شیاطین ہیں ان کو مؤنث شیاطین کا تابع بنا کر صیغہ اس میں مؤنث کا استعمال ہوا ہے، تو یہ کیسے درست ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عربی بلاغت میں دونوں نکتے ہیں، جس چیز میں مؤنث زیادہ دخل انداز ہونا تو وہاں مذکر کو مؤنث کا تابع بنایا جاتا ہے۔ جیسے کہ سورہ نور کی آیت ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، تو وہاں زانیہ جو مؤنث ہے اس کو مقدم کیا اور مرد کو مؤخر کیا، اس لیے کہ زنا میں زیادہ کردار عورت کا ہوتا ہے۔ اگر عورت نہ چاہے نا تو اس کے ساتھ زنا نہیں ہو سکتا، زیادہ کردار اس میں عورت کا ہوتا ہے، مرد کا کردار زنا کے عمل میں کم ہوتا ہے، یعنی زنا کے وجود میں آنے کا، تو اس لیے وہاں زانیہ کو مقدم کیا۔ جبکہ سرقہ میں مرد زیادہ سرقہ کرتے تو السارق والسارق میں مرد کو مقدم کیا۔ تو یہاں جو شرارت ہے اس میں مؤنث شیاطین زیادہ مؤثر ہے بنسبت مذکر شیاطین کے، تو اس لیے اس کو مذکر کو مؤنث کا تابع بنایا گیا۔ اب یہ دعا اگر ہم پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ تو بہت بڑا فائدہ، بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنات نجاست والی جگہوں کو، بدبو والی جگہوں کو، اندھیروں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ایسی جگہوں میں جنات اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ تو بیت الخلاء میں یقیناً جنات ہوتے ہی ہیں، کیونکہ بیت الخلاء کا جو کیفیت ہے نا یہ جنات کے لیے بہت مرغوب ہے۔ تو وہاں جب شیاطین ہے تو وہ شیاطین جب یہ دعا آپ نہیں پڑھیں گے تو وہ آپ کے اعضائے مستورہ سے کھیلیں گے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو ایسے وسوسے ڈالیں گے جس سے ہم گناہ کی طرف جائیں۔ لیکن جب یہ دعا آپ پڑھیں گے تو آپ ان کی تمام فزیکلی، روحانی، ہر قسم کے شرارتوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس سے حفاظت اگر ہمیں ایسی حساس جگہ میں میسر ہو تو یہ کتنی اہم چیز ہے ہمارے لیے۔ اس لیے جس کو شیطان سے ڈر ہے نا واقعی، تو اس کو اس دعا کی اہمیت ہے، وہ یہ دعا نہیں بھول سکتا۔ جو شیطان سے دوستی رکھے گا تو پھر ظاہر ہے دوستی کے لیے تو پھر وہی جگہ زیادہ سب سے اچھی ہے کہ شیطان زیادہ پائے جاتے ہیں، تو پھر یہ دعا سے غافل رہے گا۔ تو اس دعا کا مقصد پڑھنے کا یہ ہے کہ شیاطین سے نجات، اور وہ جو کھلواڑ کرتے ہیں نا آپ کے ساتھ اس سے آپ کو نجات ملے۔ پھر ایک بات آگے، شیاطین ہمیں دیکھتے ہیں، یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ 4 قسم کے مخلوق ہیں۔ کتنے قسم کے؟ شیاطین ہے، جنات ہے، ملأ سافل کے فرشتے ہیں، ملأ اعلیٰ کے فرشتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے یہ لطافت اور کثافت کے لحاظ سے درجہ وار ہے۔ انسان سب سے زیادہ کثیف چیز ہے ان 4 میں، پھر انسان سے لطیف اور نسبتاً باقیوں سے زیادہ کثیف وہ ہے جنات، پھر جنات کے بعد سب سے زیادہ لطیف ہے ملأ سافل کے فرشتے، اور پھر سب سے زیادہ لطیف جو ہے وہ ملأ اعلیٰ کے فرشتے ہیں جو محض نور سے بنے ہیں۔ اور اس میں قاعدہ یہ ہے کہ ہر لطیف کثیف کو دیکھ سکتا ہے لیکن کثیف لطیف کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو انسان ان میں سے کسی کو نہیں دیکھ سکتا لیکن یہ تینوں انسان کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر جنات جو ہے یہ کسی فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے لیکن فرشتے جنات کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ملأ سافل کے فرشتے ملأ اعلیٰ کے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو لطافت میں جو سب سے عالی ہوگا وہ سب کو دیکھے گا، اور کثافت میں جو سب سے عالی ہوگا تو
وہ سب کا منظوری نظر ہوگا، وہ دوسرے تو اس کو دیکھیں گے لیکن وہ نہیں دیکھ سکے گا. اس لیے فرمایا حدیث میں کہ تم شیاطین کو نہیں دیکھ سکتے. قرآن کے بھی الفاظ ہے کہ انہ یراکم ہو قبیلہ من حیث لا ترونہ. تو چونکہ جنات ہے اور اس کا وجود یقینی ہے اور بیت الخلاء میں یقیناً ہوتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے پھر یہ دعا ہے. قال ابو عیسیٰ فی الباب عن علی و زید بن ارقم و جابر بن مسعود. تو بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا کی کتنی تعبیریں ہیں؟ جلدی جلدی بتاؤ. ان تین میں سے کوئی بھی اختیار کریں گے سنت ادا ہو جائے گی. اور نکلنے کی بھی تین دعائیں ہیں. نکلنے کی کتنی دعائیں ہیں؟ تین. ایک مشہور دعا ہے غفرانک، دوسرا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اس اللہ کے لیے تعریف اور ستائش اور شکر ہے جس نے تکلیف والی چیز مجھ سے ہٹا دی اور مجھے عافیت کے ساتھ رکھا. اور تیسری دعا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی ما یؤذینی وابقى علی ما ینفعنی. کیا ہے تیسری دعا؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی ما یؤذینی وابقى علی ما ینفعنی. تو یہ تین دعائیں آپ یاد رکھیں. سمجھ رہے جناب؟ وہ حدیث زید بن ارقم فی اسنادہ اضطراب. اب یہ زید بن ارقم کی روایت انہوں نے ذکر کی نہیں، یہ صرف حوالہ دیا ہے، لیکن اس کے سند کے حوالے سے بحث کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کے اسناد میں کیا ہے جناب؟ اضطراب ہے. اب یہ اضطراب کو ذرا سمجھنا ہے. اضطراب کا مطلب کیا ہے محدثین کے ہاں؟ وہ یہ ہے کہ حدیث کے متن یا سند میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوں اور یہ پتہ نہ چلے کہ کون کس کا شاگرد ہے اور بیچ میں واسطہ ہے یا نہیں ہے، اور اصل روایت جو ہے وہ اس سے نقل ہوئی ہے یا اس سے نقل ہوئی ہے. اور یہ سند میں اضطراب ہوتا ہے. متن میں اضطراب یہ ہے کہ کون سا لفظ استعمال ہوا تھا، یہ لفظ یا وہ لفظ یا وہ لفظ. تو اضطراب کا اصول یہ ہے کہ اس کو اگر ختم کیا جائے نا تو پھر تو حدیث برقرار رہتی ہے، صحیح رہتی ہے. لیکن اگر وہ اضطراب برقرار رہے، کوئی حل اس کا نہ نکلے، تو اس سے حدیث ضعیف بن جاتی ہے. تو یہ جو اضطراب ہے پہلے اس کو سمجھنا ہے، پھر اس کے ہٹنے کا جو طریقہ ہے نا اس کو بھی سمجھنا ہے. اب یہاں ذرا زیادہ توجہ سے پھر سوچنا پڑتا ہے جب سند کے حوالے سے ترمذی میں بات آئے، کیونکہ یہ پھر بعد میں آپ اپنے طور پر نہیں سمجھ سکتے. حدیث زید بن ارقم فی اسنادہ اضطراب. اضطراب کیا ہے؟ رواہ شام الدستوائی و سعید بن ابی عروبہ عن قتادہ. یہ انہوں نے ایک اجمالی بات کی کہ دونوں جو میرے استاد ہیں شام دستوائی اور سعید بن ابی عروبہ، یہ دونوں جو ہے یہ کس سے روایت کر رہے ہیں جناب؟ قتادہ سے. اوپر آپ متن دیکھ کے ذرا سب دیکھ لیں متن میں کون کس سے روایت کر رہا ہے. نہیں بات متن کو ہم جب دیکھیں گے جب یہ اسی حدیث پہ بات کر رہے ہیں، تو اس حدیث پہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں. وہ فی الباب کے جس پہ حوالہ دیا تھا نا، وہ فی الباب میں اس پہ ایک ہوائی بحث کر رہے ہیں، اس لیے تو یہ مشکل ہے. فی الباب کے حدیث پر ایک ہوائی بحث کر رہے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا ہے. تو ہشام دستوائی اور سعید بن عروبہ دونوں روایت کر رہے ہیں قتادہ سے. یہ اجمالی بات ہوئی. اب اس اجمال کے بعد تفصیل ہے. دونوں روایت کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ وقال سعید اپنی روایت میں یہ کہتا ہے کہ عن القاسم بن عوف الشیبانی عن زید بن ارقم، یعنی قتادہ کے بعد وہ قاسم کا واسطہ بڑھاتے ہیں اور پھر آگے اصل جو مدار سند ہے نا زید بن ارقم صحابی، اس تک بات پہنچاتے ہیں. تو سعید تو یہ کرتے ہیں، لیکن جو ہشام دستوائی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں کہ عن قتادہ عن زید بن ارقم. کیا مطلب اس کا؟ کہ وہ بیچ میں قاسم کا واسطہ نہیں لاتے. آپ یہ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دونوں محدثین سند بیان کر رہے ہیں. پہلا محدث کیا کر رہا ہے؟ بیچ میں واسطہ لا رہا ہے. واسطہ کس کا لا رہا ہے؟ قاسم بن عوف الشیبانی کا. اور دوسرا جو محدث ہے جن کا نام ہشام ہے وہ واسطہ نہیں لا رہا. کس کا واسطہ نہیں لا رہا؟ قاسم بن عوف کا. تو ایک تو یہ بات ہوئی. مزید ورواہ شعبۃ و معمر قتادہ، ان دو کے علاوہ اور دو محدثین بھی قتادہ سے روایت کر رہے ہیں. وہ دو کون ہیں؟ کیا نام ہے ان کے؟ اب ان دو میں کیا فرق ہے؟ جی عن نضر بن انس، تو وہ قتادہ کے بعد نضر بن انس کا واسطہ دونوں بڑھاتے ہیں. قتادہ کے بعد وہ واسطہ
نضر ابن انس کا پڑھاتے ہیں، لیکن پھر آگے ان دونوں میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ان دو میں سے جو شعبہ ہے تو شعبہ وہ پرانے والے راوی کو برقرار رکھتے ہیں۔ پرانا راوی کون تھا؟ جو پہلے اوپر دو نے بھی ذکر کیا تھا، زید ابن ارقم، تو وہ بھی یہ اس حدیث کو زید ابن ارقم کے مسانید میں سے ہی مناتے ہیں۔ اور جو معمر ہے تو معمر کس سے روایت کرتے ہیں؟ نضر ابن انس عن ابی ہے، جو حضرت انس ابن مالک ہے، یا حضرت نضر ان کے بیٹے تھے۔ تو فروق کا جو خلاصہ ہے وہ 3 قسم کے فروق ہیں۔ کون سے 3 فروق ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ جو قتادہ ہے اور زید ابن ارقم ہے، ان کے بیچ میں واسطہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہشام کہتا ہے کہ واسطہ نہیں ہے۔ آپ دیکھو ذرا، کون کہتا ہے کہ واسطہ نہیں؟ اور باقی سب کہتے ہیں کہ واسطہ ہے۔ پھر جب واسطہ ہے تو وہ کس کا ہے؟ تو اوپر والے 2 حضرات کہتے ہیں کہ وہ واسطہ قاسم ابن عوف شیبانی کا ہے، اور اوپر والے نیچے والے 2 حضرات کیا کہتے ہیں کہ وہ نضر ابن انس کا ہے۔ تو یہ دوسرا اختلاف ہوا۔ تیسرا یہ ہے کہ اس حدیث کا مدار سند کون ہے؟ تو باقی تینوں حضرات کہتے ہیں کہ زید ابن ارقم ہے، اور کون کہتا ہے؟ معمر کہتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک ہے۔ تو 3 گوئے کے اختلافات آ گئے خلاصے کے طور پر۔ اب ان تینوں میں فیصلہ ہوا ہے۔ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ معمر نے جو نضر ابن انس عن ابی بتایا تھے، ان کو وہم ہوا ہے، یہ حضرت انس کے مرویات میں سے نہیں، حضرت زید ابن ارقم کے مرویات میں سے۔ یہ بات ہو گئی ختم۔ مزید یہ ہے کہ ہشام نے جو واسطہ بیچ میں سے ہٹایا ہے نا، اور ڈائریکٹ زید ابن ارقم کا ہے، تو وہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ قتادہ کا حضرت زید سے کوئی سما ثابت نہیں ہے، تو بیچ میں یقیناً واسطہ ہے۔ تو یہاں بھی بات ہو گئی فیصلہ کن کہ ہشام غلطی پر ہے۔ باقی جو حضرات ہیں کہ واسطہ کون سا ہے، تو اس میں کوئی سیریس بات نہیں ہے، اس لیے کہ امام بخاری نے فرمایا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ یہ جو 2 حضرات ہیں، ان دونوں نے زید ابن ارقم سے روایت سنی ہے، نضر ابن انس نے بھی سنی ہے اور قاسم ابن عوف نے بھی سنی ہے، اور ان دونوں سے پھر قتادہ نے سنی ہے۔ قتادہ نے بھی ممکن ہے کہ دونوں سے سنی ہے۔ دونوں کون کون؟ نضر ابن انس اور، تو اس میں کوئی تضاد والی بات نہیں ہے، دونوں نے اس صحابی سے سنی ہے، اور ان دونوں سے حضرت قتادہ نے سنی ہے جو کہ تابعی ہے۔ تو تعارض ہو گیا، اضطراب ہو گیا ختم۔ جب اضطراب ختم ہو گیا تو روایت اپنی جگہ صحیح بن گئی۔ یہ دیکھیں ذرا دوبارہ اس پہ نظر دوڑائے۔ وہ حدیث زید بن ارقم فی اسناد اضطراب رواہ ہشام الدستوائی و سعید بن ابی عروبہ عن قتادہ، یہ اجمال ہے، پھر آگے اس کی تفصیل ہے کہ وقال سعید عن القاسم بن عوف الشیبانی عن زید بن ارقم، اور ہشام کیا کہتا ہے؟ عن قتادہ عن زید بن ارقم۔ فرق کہاں ہوا جناب؟ ایک واسطہ لاتے دوسرا نہیں لاتا۔ اس میں راجح کون سا ہے؟ واسطے والا، اور ہشام سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ قتادہ کا حضرت زید سے ڈائریکٹ سما ثابت نہیں ہے۔ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَمَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ انس، یہ دوسرے 2 طریق ہیں۔ تو اس میں فرق ان کا ہے کہ یہ واسطہ ضرور لاتے ہیں دونوں، اور واسطہ قاسم بن عوف کا نہیں لاتے بلکہ کس کا لاتے ہیں؟ نضر بن انس کا۔ پھر آگے ان کا فرق ہے کہ وقال شعبۃ عن زید بن ارقم وقال معمر عن نضر بن انس عن ابیہ۔ اس میں راجح کون سا ہے جناب؟ زید بن ارقم والا، اور مرجوح کون سا ہے؟ نضر بن انس عن ابیہ۔ قال ابو عیسیٰ، یہ وہ تعارض کو، اضطراب کو رفع کرنے والی بات ہے۔ ایک ہی جملے میں امام بخاری نے سب اڑا دیا۔ دیکھو، سألت محمد عن هذا فقال يحتمل ان يكون قتادة روى عنهما جميعا، کہ قتادہ نے دونوں سے بات سنی اور ان دونوں نے پھر حضرت زید سے سنی ہے، اور باقی میں ترجیح قائم کی ہے۔ وبی قال حدثنا احمد بن عبد الزبير قال حدثنا عمر بن زيد عن عبد العزيز بن صہیب عن انس مالك النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان زاد خلل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث۔ تو یہ وہ دعا ہے جو ہمارے ہاں زیادہ رائج ہے، اس میں دونوں پڑھ سکتے ہیں، خبث اور خبث دونوں کا فرق آ گیا۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح۔ بس